الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر متعین فرمایا اور اس کے تعین کے دو مقاصد ہیں۔ صدقۃ الفطر متعین کرنے کے دو مقاصد اور فائدے ہیں۔ نمبر ایک، صدقۃ الفطر یہ آدمی روزے دار جو زبان سے بیہودہ باتیں کہہ دیتا ہے اور لغو کام روزہ رکھ کر لیتا ہے، ان تمام کے تمام کاموں سے پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی ان کاموں کا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر دو فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور اس سے مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو گویا صدقۃ الفطر کے دو فائدے بتائے۔ ایک فائدہ کہ روزے دار جو لغویات اور فضولیات کہہ دیتا ہے، لغو کام کر دیتا ہے، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے ان لغو کاموں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسرا، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن اداہا قبل الصلاۃ، جس نے صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ تو صدقۃ الفطر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور یہ اس کے روزوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس نے صدقۃ الفطر کو نماز کے بعد ادا کیا، یعنی عید کی نماز کے بعد ادا کیا، تو بس یہ ایک عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے، گویا کہ روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہ جب ہی ہوگا کہ جب عید کی نماز سے پہلے آدمی ادا کرے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، کہ رمضان کے روزے زمین آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ ولا يرفع الا بزکوۃ الفطر، جب بندہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ روزے پھر اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کے روزے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے اور مانع ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن ثعلبہ وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں ارشاد فرمایا صاع من بر او قمح علی کل صغیر او کبیر، کہ صدقۃ الفطر جو ادا کیا جائے گا وہ گندم کی طرف سے اگر دیں گے تو نصف صاع ادا کیا جائے گا۔ اور باقی جو اجناس اور بھی ہیں گندم کے علاوہ، کھجور سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جو سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کشمش سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی جو تین اجزاء ہیں وہ پورا صاع ہیں اور گندم نصف صاع ہے۔ تو گویا کہ نصف صاع تقریباً 2 کلو کے برابر ہے اور پورا صاع تقریباً 4 کلو کے برابر ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہے، اگر گندم سے دے گا تو 2 کلو گندم دے دے کسی کو، یا گندم کی قیمت دے دے۔ اور اگر کوئی آدمی کشمش سے دینا چاہتا ہے، کھجور سے دینا چاہتا ہے، اور اسی طرح
طرح سے جناب جو سے دینا چاہتا ہے تو وہ 1 سا یعنی 4 کلو کے حساب سے ادا کرے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے روزہ رکھ کر جتنی لغویات کی ہیں نا اسی حساب سے صدقۃ الفطر دیا کرو۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے دے۔ جس کے پاس کشمش سے دینے کا ہے کشمش سے ادا کرے، جس کے پاس جو ہے کھجور سے دینے کا ہے 4 کلو کھجور کی قیمت، 4 کلو کھجور کی قیمت، اور اگر گھر کے اندر 4 آدمی ہیں تو 4 آدمیوں کی 4 کلو کی کھجور کی قیمت جب کسی غریب کے پاس جائے گی تو جو 2 4 6 دن اس کے گھر میں چولہا جلے گا بھائی، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور یہاں رواج ہو گیا کہ بڑے سے بڑا اور امیر سے امیر اور مالدار سے مالدار آدمی بھی گندم سے ادا کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر دیا کرو۔ کس کی جانب سے ادا کرنا ہے؟ ہر آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے، نابالغ بچوں کی جانب سے، اور اسی طرح سے بچیوں کی جانب سے، اور بالغ جو لڑکے ہیں آپ کے ان کے پاس مال ہے تو از خود ادا کریں، بیوی از خود ادا کرے اگر مال ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، تاہم اسے دے دیں، از خود وہ ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب آپ بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے ادا کریں گے تو ان کو اطلاع کر کے آپ ادا کریں، آپ ان کی طرف سے کفالت کرتے ہوئے ادا کریں گے تو صدقۃ الفطر ہوگا۔ پھر آخری بات، صدقۃ الفطر میں آپ یہ ذہن نشین فرمائیے کہ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے نا اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے، بس جس آدمی پر زکوٰۃ ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یعنی تقریباً 1,15,000 کے لگ بھگ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے۔ انسلے کپڑے ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے فرنیچر استعمال کا نہیں ویسے پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے برتن بغیر استعمال کے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کباڑ کا سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی اسٹور میں پڑا ہوا ہے، کباڑ کا 20-30 ہزار کا وہ بھی نکل جائے گا۔ ان سارے سامانوں کو اگر آپ لگاتے ہیں تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی ادا کرے گا، اور عید سے پہلے ادا کرے گا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جب بھی اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے تو بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ پھر صدقۃ الفطر میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے کہ زکوٰۃ میں تو ضروری ہے کہ سال